آقا علیہ السلام کی میلاد کی محفل سجا ہوئی، جشن عید میلاد ہے نا۔ آج باور کرایا جاتا ہے طرح طرح سے کہ یہ عید کیسے، عید تو 2 ہی سال میں، اور کچھ ہمارے سیدھے سادے بھائی وہ بھی مان لیتے ہیں ہاں عید تو ٹھیک ہے، کہ عید ہے تو بقرعید ہے، ہاں عید اور بقرعید 2 عید ہے، کہتا ہاں 2 عید ہے، لیکن نہیں، آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 2 عید نہیں ہے۔ کتنی عید ہے جی؟ 3 نہیں، ابھی اور زیادہ عدد بتائیں گے، یاد رکھنا ہے۔ جمعہ ہفتے کی عید ہے کہ نہیں؟ حدیث شریف کوٹ کرے، ان اللہ تعالی جعل یوم الجمعۃ عیدا للمسلمین، اللہ نے جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا۔ کیا؟ مسلمانوں کے لیے عید بنایا۔ تو اگر ہر مہینے میں 4 جمعہ، 12 مہینے میں 48، 12 چوکے 48، عید بقرعید 50 اور ایک عید میلاد النبی، یہ عید نہیں، یہ تو عیدوں کی عید ہے، عیدوں کی عید ہے۔ عید کو عید بنانے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ بنانے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور یہ وہ عید ہے، اسی عید کے صدقے میں ساری عیدیں ہیں۔ اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے۔ جب حضور پیدا ہوئے تھے نا، سارے لوگ خوش تھے، ساری دنیا خوش تھی۔ ان کا آنا بھی بڑا عظیم انداز کا آنا ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے سماج میں کبھی کوئی آتا ہے تو کبھی ایک خاندان خوش ہوتا ہے اور کبھی آدھا خاندان خوش ہوتا ہے۔ اگر لفڑا فڑا چل رہا ہوتا ہے زمین جھگے کا تو آدھا خوش ہوتا ہے۔ آیا کہ صرف ایک خاندان نہیں، ایک علاقہ نہیں، ایک ملک نہیں، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، پورب سے پچھم تک، زمین سے آسمان تک سب خوشی منا رہے تھے، اور اس انداز سے خوشی منا رہے تھے کہ دلہن کائنات خدا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ صنم منہ کے بل یہ کہ کعبے میں بولے، ہٹو آمد مصطفیٰ۔ وہ آنے والا ایسا آیا کہ آمنہ بی بی کا چایا 12ویں تاریخ آیا۔ اب جایا کا مطلب سمجھتے ہیں کیا؟ جایا کا مطلب بیٹا، جایا کا مطلب آمنہ بی بی کا جایا، یعنی آمنہ بی بی کا بیٹا۔ آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ۔ ایک وہ آنے والا ایسا آیا کہ جبریل امین نے جب اس صورت کو دیکھی تو یہ کہا، آقا کہا کر دیدام، مہر خدا ورزیدام، بسیار قوہ دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں نے طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مشرق و مغرب کا کونا کونا دیکھا، شمال و جنوب کا چپا چپا دیکھا، یا مصطفیٰ میں نے آپ کے جیسا نہیں دیکھا۔ کمال کی بات ہے، کاظم صاحب پہ جبریل کہیں ہم نے آپ کے جیسا نہیں دیکھا، ان کا امتی کہیں میرے جیسا۔ بھائی نبی کو انسان مانو، جو نبی کو انسان نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو نبی کو انسان نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جو اپنی طرح انسان مانتا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک مسلمان ہے۔ کسی کو تم جو کہہ دے کہ میں فاروق اعظم اشرفی کی طرح ہوں، نہیں کہیں گے آپ۔ میرے اندر درد نہیں کہ میں کہہ دوں کہ میں کاظم اشرفی کی طرح ہوں۔ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے جی۔ تو نبی کی طرح کوئی کیسے؟ اور قل انما انا بشر مثلکم، قرآن کی آیت ہے، لیکن حضور سے کیا کہا؟ اس کا ترجمہ ہے کہ قل اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہوگا کس کو کہنے کہا۔
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو اپنے لوگ ہیں، لیکن جو بھی ہوں اگر وائرل ہو سکے تو وائرل کریں کہ کسی کے اندر اگر ہے دم تو بتا دیں کہ ابو بکر نے نبی کو اپنی طرح کہا، عمر نے نبی کو اپنی طرح کہا، عثمان غنی نے نبی کو اپنی طرح کہا، مولا علی نے نبی کو اپنی طرح کہا۔ ارے قرآن ان کے زمانے میں نازل ہو رہا ہے، قل انما انا بشر، زبان مصطفیٰ سے انہوں نے سنا، انہوں نے نہیں کہا، تو تمہیں کہنے کا کون حق ہے؟ تمہیں کہنے کا کون؟ جب انہوں نے کسی حدیث کے دکھا دو میں مان جاؤں گا۔ ایسے انسان تو مانتا ہی ہوں، اور انسان نہیں ماننے والے کے لیے فتویٰ بھی دیتا ہوں کہ میں اسے مسلمان نہیں مانتا، لیکن اپنی طرح کہنا۔ کسی صحابی نے کہا ہے کہ حضور آپ میری طرح ہیں، ابو بکر ہوں۔ ارے ابو بکر عمر کی تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو ایسی عاشق ہے، ان کا کہنا ہی کیا ہے، یہ تو اپنی جان کو نبی کی جان پر قربان کرتے ہیں۔ غار ثور میں جانے سے پہلے کہتے ہیں نبی آپ نہ جائیں، نبی آپ نہ جائیں، ہو سکتا ہے سانپ ہو سکتا ہے بچھو ہو سکتا ہے کیڑا ہو۔ میں نے کہا ابو بکر کیا تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے؟ کہا جان ہے تو جہان ہے، میرے محبوب تو جان ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ اصل جان کی معراج تو یہی ہے جو محبوب کے چرنوں میں قربان۔ وہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ اے محمد رسول اللہ نبی میری ہے، کسی حدیث میں لا کے دیکھا جب نہیں کہا لا کہ اس کا پس منظر ہے، پیش منظر ہے، وہ سب کہا گیا تھا۔ آگے جب پڑھیں گے نا تفصیل نہیں کہ میں بھی وقت نہیں کہ میں اسے بتاؤں۔ ارے وہ کہا گیا تھا کافروں سے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، تم اگر کافروں معبودان باطل سے پرست کر سکتے ہو تو مجھے بھی حق ہے، مجھے بھی حق ہے عبادت کرنے کا۔ تم اگر مکے کے رہنے والے ہو تو میں بھی مکے کے رہنے والا، تم اگر انسان ہو تو ہم بھی انسان ہیں۔ ایک انسان کعبے میں جا کے معبودان باطل کے پرست کرے، اور ایک انسان اگر وحدہ لا شریک کا نام لے، اس پر ظلم ہو، اس پر ستم ہو۔ اور میں تو وہ انسان ہوں یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود۔ یہ خطاب مسلمانوں سے نہیں تھا، مسلمان تو مان ہی رہے تھے خدا ایک ہے، مسلمان تو مان ہی رہے تھے رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد یہ انہی لوگوں سے کہا جا رہا تھا جو ایمان سے مشرف نہیں تھے۔ اور حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی آیات متشابہات کہا ہے، یعنی جو معنی کلیئر دکھ رہا ہے وہ حقیقت میں وہ معنی نہیں، اس کی مراد کیا ہے وہ خدا جانے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اب اگر میں اس وقت کہوں بھائی میں تو جاہل ہوں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، تو کیا امام صاحب کہیں گے اگر کرسی چھوڑی جب آئی نا تو بیٹھ گئے کیا کوئی کہیں گے؟ اگر میں کہوں مجھے تقریر نہیں آتی، میں عالم نہیں، میں تو جاہل ہوں، تو کیا لوگ مجھے جاہل کہنے لگیں گے؟ نہیں کہیں گے، بلکہ اور عزت بڑھ جائے گی۔ وہ آسان عزت بڑھ جائے گی، کہاں عزت بڑھ جائے گی؟ لوگ کہیں گے خانقاہ شہبازیہ کے مفتی ہونے کے باوجود اتنی عاجزی ہے کہ اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے، جاہل کہہ رہے۔ ارے نبی کی یہ عاجزی تھی، نبی کی یہ عاجزی تھی کہ ان کے درمیان رہ کے کہے میں تو تمہارے جیسا ہوں، میں تو تمہارے جیسا ہوں۔ جنہوں نے سمجھا یہ عاجزی ہے، کہا یا رسول اللہ آپ تو بے مثال ہیں، آپ تو لاجواب ہیں، آپ تو انمول ہیں، آپ تو قدرت کے حسین شاہکار ہیں، آپ کے جیسا تو کوئی نہیں۔ اور 1400 سال کے بعد جو نادان ہوا وہ سمجھ نہ سکا اور اپنی طرح کہہ نبی انسان ہیں لیکن اپنی طرح نہ سمجھو۔ اور اپنی طرح کیسے ہے؟ کوئی دنیا میں ہے ایسا انسان جس کا انسان نام نہ لے تو مسلمان نہ ہو؟ بولیے کوئی ایسا انسان ہے جس انسان کا انسان نام نہ لے تو مسلمان نہ ہو؟ بولیے بھائی، یہاں سے وہاں تک بولیے کوئی ایسا انسان ہے جس انسان کا انسان نام نہ لے تو مسلمان نہ ہو؟ وہ ایک ہی انسان ہے، وہ ایک ہی انسان ہے، اس انسان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایسا انسان جس انسان کا انسان نام نہ لے تو مسلمان نہ ہو، اس انسان کو اگر یہ انسان اپنی طرح انسان کہے تو وہ انسان بڑا بدتمیز ہے، بڑا بدتمیز۔ جی انسان تو ہے
کیسا انسان ہے؟ سنو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان میں، اللہ کی سر کا بقدر شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان